اب اصل بات کھل چکی تھی۔ وہ مجھے کوئی پہنچا ہوا سید زادہ ولی اللہ سمجھ کر اٹھا لائے تھے، جو اپنی روحانی طاقت سے غریب لوگوں کے مالی مسائل حل کر سکتا ہے، خاص طور پہ ان جوانوں کے مسائل جن کی شادیاں سرمائے کی کمی کی وجہ سے التوا میں ہوتی ہیں۔ شیرے سے لبڑی انگلی لگانے والا میرا وہی وارثت والا عقیدت مند پٹھان تھا، جو اپنے قبیلہ سے باہر ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی کے باپ نے اس عاشق بے مایہ سے پلہ بچانے کی خاطر ایک خاصی رقم کا مطالبہ کر دیا۔ اتنی بڑی رقم کا حصول اس کی بساط اور اوقات سے باہر تھا، تاہم وہ طے شدہ عرصہ کے اندر اس کا مطالبہ پورے کرنے کا عہد کر کے اپنے علاقہ سے باہر نکل آیا۔ سر پہ عشق کا بھوت سوار تھا، جلد سے جلد دولت حاصل کرنے کا جنون اسے در بدر کیے رہا۔ بندہ نیک خصلت تھا، محنت اور مشقت پہ یقین رکھنے والا، اس لیے کوئی ناجائز ذرائع اختیار کرنے سے مجتنب رہا۔ لیکن ان خوبیوں کے متوازی ایک خرابی بھی موجود تھی کہ پرلے درجے کا مولا مست اور پیر فقیر پرست تھا۔ ایسے افراد میں ادب، خدمت اور صبر انتہا کا ہوتا ہے۔ میری شامت اعمال اور اس کی طمع اموال کہ میں اس کی عقیدت اور خوش فہمی کی زد میں آ گیا۔ پیر کامل نہیں، یقین کامل ہوتا ہے۔ اسے کسی نہ کسی طور یقین ہو گیا کہ شادی والا گوہر عروس میری دعا اور توجہ سے ہی حاصل ہوگا۔ اس پہ مستزاد وہ مجھے نجیب الطرفین سید زادہ سمجھے ہوئے تھا۔ میرے بار بار نفی کرنے اور ثبوت دینے کے باوجود اسے یقین تھا کہ میں محض اپنی جان چھڑانے کی خاطر ایسا کہتا ہوں۔ اسے کسی اپنے طرح کے بندے نے سچے سید اور کرنے والے پیر کی کوئی نشانی بتا دی تھی، اور ایسی نشانیاں اسے میری ذات میں ڈھیروں کے حساب سے دکھائی دے رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا عرصہ وہ اصل بات مجھ سے چھپائے رہا۔ ایک دن اس کی خدمت و خلوص سے تنگ پڑ کر میں نے اس کے سینے کی بھٹی سے راکھ کریدنی شروع کی تو اس نے ایک یخ بستہ سی آہ بھر کر آنکھوں کی نمی کو دامن سے پونچھتے ہوئے اپنی داستان عشق و اسرت میرے گوشے گزار کر دی۔ میں اس کے عشق صادق اور جذبہ راسخ سے خاصا متاثر ہوا، بلکہ مجھے شیریں والا فرہاد یاد آ گیا، اور ابھی کئی ناکام عاشق جو اپنی محبوبہ کے سنگ دل باپ کے ظلم و ستم اور ناقابل عمل شرائط کے آگے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ داستان حسرت بیان کرنے کے بعد وہ مجھ سے ملتجی ہوا کہ میں اس عشق صادق کے معاملے میں اس کے حق میں دعا کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا وظیفہ، چلہ یا طریقہ بھی بتاؤں جس سے وقت مقررہ کے اندر اندر اس کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ وہ اپنے لالچی سسر کے منہ پر مار کر اپنی شادی کر سکے۔ میں اس معصوم یا بے وقوفانہ خواہش پہ زیر لب مسکرا کے رہ گیا، پھر بڑا مشفقانہ لہجہ اختیار کر کے سمجھایا کہ میرے ہاں ایسا کوئی وظیفہ یا طریقہ نہیں جس کے ذریعے فی الفور کوئی خزانہ ہاتھ لگ سکے، لیکن بڑی سہج سے اپنے بابا جی کا بتایا نسخہ سمجھایا کہ کثرت سے السلام علیکم اور ہر لقمہ گھونٹ پہ الحمدللہ پڑھا کرو، غائب سے مدد ہوگی۔ مگر شاید وہ مطمئن نہ ہوا۔ ہر چڑھتا ڈوبتا سورج اسے تیزی سے وقت گزرنے کا احساس دلاتا تھا۔ پیسہ پیدا کرنے کے لیے ہر جائز کام کرنے کے لیے تیار رہتا، لیکن فارغ اوقات میں کسی ہوٹل پہ اوپر کے کام کرنے یا کسی کے پاؤں دابنے کی خدمت سے تو اتنی دولت نہیں کمائی جا سکتی تھی کہ کسی دوشیزہ کے باپ کی طلب پوری کی جا سکے۔ ایسا لگتا تھا اس کی اول اور آخری امید اب میں ہی بن چکا ہوں۔ اپنے وہ فارغ اوقات میں بڑی تندہی سے میری خدمت کرتا اور پر امید نگاہوں سے میری جانب تکتا رہتا۔ اکثر موقع پاتے ہی وہ اپنی خواہش کا اظہار بھی کرنا نہ بھولتا کہ جسے سن کر میں بیزاری کی حالت تک پہنچ چکا تھا۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد وہ میرے پاؤں دابتے دابتے کھسک پڑا۔ شاہ صاحب، اوپر خدا ہے، نیچے آپ۔ بات شادی کی نہیں، اس کے دیوس باپ کی نیت کی ہے۔ اس نے مجھے کمتر اور غریب سمجھ کر یہ پیسے والی شرط لگائی ہے اور ایک سال کا ٹائم دیا۔ میں نے اللہ پاک کا نام لے کر قبول کر لیا۔ اب بات میرے لیے غیرت اور عزت کی ہے۔ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، فرض کرو کہ وقت کے اندر رقم کا بندوبست ہو گیا، لیکن وہ کوئی اور بہانہ تراش کر رشتہ دینے سے انکاری ہو جاتا ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟
پٹھان کیسا بھی برا ہو، اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ اس نے یہ شرط گواہوں کے روبرو رکھی تھی، اس لیے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی دوران اس نے مضبوط سے میرے پاؤں پکڑ لیے، گھگیاتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، خدائے پاک کی قسم، اگر میں اس دیوس کی شرط پوری نہ کر سکا تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے اُبتے ہوئے کہا، تم یہ سب کچھ مجھے کیوں سناتے ہو؟ جب تم نے اس لڑکی سے عشق کیا یا جب اس کے باپ سے شرطیں وعدے کیے تھے، اس وقت میں تمہارے آس پاس نہیں تھا۔ تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو اور اپنے علاقے میں ہو، بھلا میں کس طرح اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ وہ میرے پاؤں پڑ گیا۔ شاہ صاحب، آپ کچھ بھی کہیں، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ مشکل کام آپ کی دعا برکت سے ہی حل ہوگا، اور ایک دن میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دوں گا۔ میں اس کی ثبوت دینے والی بات پہ چونک سا گیا، ساکت آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ بلا توقف جواب میں بولا، مجھے سید بابا مردان بادشاہ نے آپ کا چہرہ مبارک دکھا کر بتایا تھا کہ اسے پہچان لو، یہ تمہیں بہتے پانی کے کنارے ملے گا، اسے مت چھوڑنا۔ پھر بتانے لگا کہ یہ اشارہ حالت خواب میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ مزید یہ سن کر تو میری سٹی گم ہو گئی۔ میں اسے ٹوٹ بٹوٹ سا دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، انسان جب کسی من چاہی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے خواب میں بھی من چاہے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ یوں ہی میرے منہ سے نکل گیا، یہ سید بابا مردان بادشاہ حیات ہیں یا پردہ فرما گئے ہوئے ہیں؟ اور کیا انہوں نے میری کوئی ذات اوقات بھی بتائی تھی کہ میں چوڑا ہوں یا کوئی سید؟ وہ بے خیال سا باہر خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولا، اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا، بس شکل مبارک دکھائی تھی۔ میں نے سٹ پٹائی سی کیفیت میں اسے قہوہ لانے کے لیے باہر بھیج دیا۔ اس توہم پرست عاشق اور جلد سے جلد شادی کے لیے خاصی رقم حاصل کرنے کے متمنی پٹھان کے دماغ میں کسی معقول بات کا بٹھانا مجھے خاصا دشوار دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرے لیے ایک ایسا کمبل بن گیا جو اتارے اتر نہیں رہا تھا۔ قہوہ پہنچنے تک میں ایک ناٹک تیار کر چکا تھا تو جھوٹ اور دھوکہ، مگر کیا کرتا کہ اس سے جان چھڑانے کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ ویسے بھی میں پہلے کون سی زہد و ذکاوت والی زندگی بسر کر رہا تھا، میرا تو مزاج ہی لڑک پن سے مکار آنا تھا۔ چھل کپٹ، اوڑھنا بچھونا اور کذب کمینگی روم روم میں رچی ہوئی۔ قہوہ چسکنے کے بعد میں نے دل ہی دل لاحول ولا قوت پڑھتے ہوئے وہی آدھی رات دریا کنارے بیٹھ کر مچھلی کا شکار کرنے کا نسخہ بتایا۔ کانٹے پہ چا کانٹے پہ چارہ لگاتے وقت یا مسبب الاسباب کی تسبیح، حضرت الیاس کی فاتحہ اور بنسی ڈوری پھینکنے سمے لا میری مچھلی میرا مونگا موتی کا ورد، یہ کچھ کرنے کا مقصد تھا کہ یہ بندہ عقل پیدل میری جان چھوڑ کر کسی دھیانے لگ جائے گا، اور یہ بھی لالچ کے چلو اسے کوئی مونگا موتی ملے نہ ملے، مجھے تو کوئی چھوٹی موٹی مچھلی کھانے کو مل ہی جایا کرے گی۔ برفانی پانی کی دریائی مچھلی، خاص کر ٹراؤٹ تو جنتی لوگوں کی خوراک ہے۔ نسخہ ازبر کرنے کے بعد سہما سا پوچھنے لگا، شاہ صاحب، بڑی مہربانی، میرا کام جلدی ہو جائے گا نا؟ یہ میں نہیں جانتا، جو بھی سمجھ میں آیا وہ میں نے کہہ دیا۔ اب جو اس کی مرضی ہوگی وہ ہو جائے گا۔ اب وہ میرے ہاں کم آنے لگا تھا۔ دن بھر کی ڈیوٹی کے بعد کیمپ میں آتے ہی میرے ہاں پہنچ جاتا، کچھ دیر میری ٹانگیں دباتا، چھوٹا موٹا کام کر دیتا، پھر غفور خان کے ہوٹل میں 76 کباب کا قیمہ تیار کرنے کی ڈیوٹی پہ چلا جاتا، وہاں سے رات گئے لوٹتا، کچھ نیند لینے کے بعد دریا پہ مچھلی پکڑنے بیٹھ جاتا۔ میں اکثر اسے دیکھا کرتا، دعا مانگا کرتا، مالک معصوم اور غرض مند ہے، اس کے لیے مزید بہتری فرما۔ نزلہ زکام نے زور دیا تو میں کچھ روز آرام کی غرض سے گھر سیالکوٹ چلا آیا۔ بیماری چھوٹی تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تھی، پھر اور ادھر ادھر کے کام۔ قصہ کرتا لگ بھگ 20-25 روز بعد واپس وارسک پہنچا تو بجلی والوں کا کیمپ پہلی جگہ سے اٹھا کر ذرا پرے دریا کے بہاؤ کی جانب جما دیا گیا تھا۔ مسجد اور ہوٹل وغیرہ اب قدرے دور ہو چکے تھے۔ یہاں پہنچتے ہی میں نے دوسرا سوال اس پٹھان کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے۔
اسے تو میرے استقبال کے لیے ادھر موجود ہونا چاہیے تھا۔ اب جو سننے کو ملا وہ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ میرے ادراک میں تھا کہ حضرت داغ مجھے کسی نہ کسی غیر معمولی حالات و واقعات سے ضرور دوچار کریں گے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ وہ میری ہدایت کے مطابق ہر شب دوپہر رات بیتنے پہ دریا کنارے ایک پتھر پہ بیٹھ جاتا، ورد ورد بیٹھ پڑھ کر بنسی پانی میں پھینک دیتا، پو پھٹنے تک وہیں موجود۔ اس دوران اگر کوئی مچھلی لگ جاتی تو ادھر بیٹھے اسے صاف کر کے میدا پیٹ دیکھ لیتا۔ میں نے ہی اسے بتایا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کسی مچھلی کے پیٹ سے ہی تمہارا گوہر مراد برآمد ہوگا جو تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ اصل میں نے اپنی بے علمی کی بنیاد پہ یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام، جن کی آزمائش میں مچھلی کا بہت بڑا کردار رہا اور بظاہر مچھلی ہی ان کا ذریعہ نجات بنی تھی، اس بیچارے کی مالی اور عروسی مشکلوں کا حل بھی کیا عجب کہ کوئی مچھلی ہی ہو۔ یعنی محض لفظ یونس کی رعایت سے یہ تکا چلایا تھا۔ اب اللہ کی شان یا میرا امتحان کی یہ تکا ایک تیر بہدف ثابت ہوا۔ ایک ایسی مچھلی جو ادھر دریائے کابل کے پانیوں میں شاذ ہی کہیں دکھائی دیتی ہو، اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پیٹ چاک کیا، بڑے کابلی چنے کے برابر ایک زمرد دانہ کھٹاک سے اچھلتا ہوا نیچے بھیگے ہوئے گول گیٹوں میں کہیں گم ہو گیا۔ ہلکے سے چوندے سے اسے احساس ہوا کہ کوئی چمکدار سی شے نیچے گری ہے، لیکن نیم تاریکی میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ مچھلی بھی کچھ ایسی کہ کبھی دیکھی نہ تھی۔ بڑا سا سر، موٹی موٹی باہر کو نکلی ہوئی زمردی آنکھیں، اسی رنگت کے چھلکے، چننے، نیچے سفید نرم پیٹ اور دم کی جانب دو شاخہ لمبی سی ہڈی۔ ٹارچ کی روشنی میں مچھلی کا عجوبہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی نکلی ہوئی علائش سے بدبو کی بجائے ایک مست کر دینے والی امبرین خوشبو خارج ہو رہی تھی۔ اسے ہلکی ہلکی نیند کا غلبہ سا محسوس ہوا۔ ابھی وہ اس کیفیت کو صحیح سے سمجھ نہ پایا تھا کہ دائیں جانب جھکولا لے کر بے سدھ سا پڑ گیا۔ صبح دم نمازی لوگ جب فراغت و طہارت کے لیے اس جانب سے گزرے تو یہ دریا کے کنارے مزے سے سوتا ہوا پایا گیا۔ بنسی ٹارچ، چھری پاس دھری، جبکہ وہ رات والی نادر مچھلی نادار تھی۔ دوستوں ساتھیوں نے اسے بیدار کیا تو ہکا بکا سا انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب حواس کام کرنے لگے تو رات والی مچھلی اور اس کے پیٹ سے نکلنے والی وہ چمکدار سے چنگاری بھی یاد آ گئی۔ نیم اندھیرے میں وہ سنگ دانہ ایک چبھتی ہوئی چنگاری کے مانند ہی تو تھا جو نیچے پڑے ہوئے گیٹوں میں کہیں اتر گیا تھا۔ وہ ایک اچرتی سی نظر ادھر ڈال کر سامان اٹھائے خیمہ کی جانب بڑھ آیا۔ آج وہ اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہا۔ ایک عجیب سا ہنگام اس کے اندر بپا تھا۔ وہ کسل مندی کا بہانہ بنائے لیٹا رہا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ سنگی ساتھی اپنے اپنے کام پہ نکل جائیں تو پھر دریا کی جانب بڑھے، جدھر رات وہ چمکدار سنگدانہ جھلک دکھا کر پھر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ تمنا جب تمتما اٹھے، خوشی خوشبو چھوڑنے لگے، مراد محمل میں ماہتاب بن کر اتر آئے تو فرد اثر کی قید سے وقتی طور پہ آزاد ہو جاتا ہے اور خود بھی امر اثر کی خوابناک سی کیفیت بنا ہوتا ہے۔ ایسی ہی کسی کیفیت میں سرشار اٹھا، دریا پہ اسی جگہ پہنچا، عین تھوڑی تلے خوبصورت رنگ برنگے گیٹوں میں اس سنگدانہ کو تلاش کرنے لگا جو مچھلی کے پیٹ سے نکل کر ادھر کہیں چھپ گیا تھا۔ چھوٹے موٹے سنگریزوں کو اتھلا پتھلا تو وہ سنگدانہ جو ایک بے عیب نایاب زمرد کی صفت تھا، نیچے ریت پہ پڑاؤ مک رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا، خیرہ نگاہوں کے روبرو اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ اس کی سبزگو مسکراہٹ سے اس کی محرومیوں کی کشت رواں میں جیسے بہار آ گئی ہو۔ ننھے نازک جگنوں کی مانند مٹھی میں دبائے خیمہ میں پہنچایا۔ داخلہ کا پردہ گرا کر اپنے بستر پہ بیٹھ گیا، سامنے چادر پہ رکھا بٹ بٹ تکنے لگا، رومال سے ہلکا ہلکا پونچھا، اترے چڑھے سانسوں کی نمی سے دم کر کے آبدار کیا، روشنی کے روبرو کر کے آر پار دیکھا، ہتھیلی پہ دھر کے وزن کا اندازہ لیتا۔ عجیب ہے جانی سی حالت تھی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ ظہر کی اذان پہ وہ باہر نکل آیا۔ یہ گوہر نایاب رومال کے کونے میں بندھا اس کی واسکٹ کی اندرونی جیب میں تھا۔
پشاور کے جوہری بازار میں اس کے علاقہ گاؤں کا ایک صاحب حیثیت خان شمالی علاقہ جات سے برآمد ہونے والے خام قیمتی پتھروں کا کام کرتا تھا۔ اس سے معمولی سی یاد اللہ بھی تھی۔ سامنے بیٹھ کر سنگدانہ روبرو کر دیا۔ مختلف انداز سے دیکھنے پرکھنے کے بعد اس نے ایک معقول قیمت پہ اسے خریدنے کا عندیہ دیا۔ یہ قیمت ایسی کہ جو اس کی ضرورت اور سوچ سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اس کے بار بار پوچھنے پہ بھی اس نے یہ نہ بتایا کہ اسے کہاں سے حاصل ہوا۔ اس پارکھ نے بتایا اس نے اپنی پیشہ ورانہ عرصہ حیات میں ایسا آبدار، بے داغ اور وزنی زمرد شاید دوسری یا تیسری بار دیکھا ہے۔ شادی اور گھر کے لیے کچھ ضروری سامان خرید کر وہ واپس وارسک اپنے کیمپ میں چلا آیا۔ یہاں اس کے دو خلیرے بھائی بھی کام کرتے تھے۔ دو چار روز دو چار روز میں کمپنی سے اپنا حساب کتاب اور دیگر ادھر کے امور نپٹا کر خلیرے بھائیوں کے ساتھ علاقہ غیر اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ یہاں کیمپ میں نوکری چھوڑنے اور ایک دم امیر ہو جانے کی خبر وبا کی طرح پھیل گئی، لیکن تفصیل کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کون سا الادین کا چراغ آیا ہے جس کے جن نے راتوں رات اسے لفنٹر سے توننگر بنا دیا ہے۔ آدھی رات دریا پہ بیٹھنا، کچھ ورد کرنا، مچھلی پکڑنا تو سب کے سامنے تھا، مگر اصل بات میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے حساب سے یہ پٹھان شاید اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی سیانی حرکت کر گزرا تھا، مگر اپنے گاؤں پہنچ کر وہ اسے برداشت نہ کر سکا، یا اس کے رشتہ داروں نے اس سے اگلوا ہی لیا۔ ہاں، یہی آخری بات درست تھی۔ یونس خان شادی کی پوری تیاری کر کے اپنے ہونے والے سسر کے پاس پہنچا، مطالبہ والی رقم سامنے رکھی اور نکاح کی تاریخ طلب کی۔ سسر جو انتہائی خسیس، چالاک اور محتاط آدمی تھا، اپنے سامنے ڈھیر سارے نوٹ دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ اسے قطعی توقع نہ تھی کہ یہ کچا سا بیکار نوجوان کبھی اتنی بڑی رقم اکٹھی کر سکے گا۔ اس نے بس اس کم حیثیت سے اپنی حسین و جمیل بیٹی کا پلہ چھڑانے کی خاطر یہ چال چلی تھی، جو اس پہ ہی الٹی پڑ گئی۔ اب بات وعدہ پورا کرنے کی رہ گئی تھی جس میں اسے تامل تھا۔ اس نے شاطر ذہن اس نے شاطر ذہن نے ایک نئے خدشے کا اظہار کر دیا کہ تم یہ ثابت کرو کہ یہ خطیر رقم ناجائز طریقہ سے حاصل نہیں کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی چوری، ڈاکہ، کرائے کا قتل یا کسی اور ناجائز ذرائع سے اس کا انتظام کیا ہو، اور کل کلام پکڑے جانے پہ میری بدنامی کے ساتھ میری اکلوتی بیٹی کی زندگی بھی برباد ہو۔ اس مکار نے ایک بار پھر یونس خان کی محبت اور حمیت کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اس نے کچھ بزرگوں کو بیچ میں ڈالا کہ تمہارا رقم والی شرط پوری کر دی گئی اور اب تم شادی کا وعدہ پورا کرو، مگر اس کی ایک ہی رٹ کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ تم نے یہ جائز طریقہ سے حاصل کی ہے، کیونکہ اتنے کم عرصہ میں اتنی رقم محض محنت اور مزدوری سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بعد میں وزن تھا، فیصلہ یہی ہوا کہ ثبوت پیش کرو اور شادی کر لو۔ ادھر اس کی محبوبہ نے بھی یہی کہا۔ محبت اور شادی اپنی جگہ پہ، لیکن عزت اور خاندانی روایات بھی کوئی چیز ہیں۔ تم اگر اپنے موقف میں سچے ہو تو ثبوت پیش کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میں بھی محض محبت کی خاطر اپنے خاندان اور معزز باپ کی عزت پہ حرف نہیں لا سکتی۔ بس یونس خان یہی مات کھا گیا۔ اس نے انتہائی رازداری اور اعتماد میں اپنے بزرگوں اور جرگہ کے سرکردہ افراد کو منوان ساری داستان لا میری مچھلی مونگا موتی سنا دی، مگر کسی کو بھی اس کی داستان سرائی پہ یقین نہ آیا۔ ثبوت کے طور پہ اپنے خلیرے بھائیوں کی گواہی دلائی، مگر یہ کہہ کر انہیں بھی مسترد کر دیا گیا کہ اول تو اس دور میں ایسا نو عمر کوئی شاہ صاحب ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خود تو 12-14 روپے پہ مزدوری کرتا ہو اور دوسروں کو 20-25 ہزار روپے کا زمرد دلواتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ شاید ہی اس دور میں کسی مچھلی کے پیٹ سے زمرد نکلا ہو۔ سمندر کی کسی مچھلی سے اگر موتی مرجان نکل آئے تو تعجب نہیں، لیکن دریائے کابل کے پانیوں کی مچھلی سے ایسا قیمتی اور صاف ستھرا پالش کیا ہوا زمرد کا مل جانا ممکنات میں نہیں، لہٰذا تمہاری یہ بات قابل قبول نہیں۔ اب آخری چارہ یہ رہ گیا تھا کہ مجھے ثبوت کے طور پہ پیش کرے۔ اس کے لیے مجھے اغوا کیا گیا اور میرے ادھر پہنچنے سے پیشتر میری یہ کرامت زبان زد عام تھی۔
لوگ مجھ کم عمر شاہ صاحب کی، جو شادی کے مطالبے کی رقم کے لیے مچھلی کے پیٹ سے زمرد و الماس برآمد کرواتا ہے، زیارت کرنا چاہتے تھے، اور شاید اپنی اپنی شادیوں کے زر و جواہرات بھی۔